سال کے قریب اور امام حسین کی عمر تھی 7 سال کے قریب۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سامع ابا بکرہ، ایک صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پاک پر تشریف فرما تھے اور حالت یہ تھی کہ آپ نے اپنے پہلو پر اپنی ران پر امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ سرکار کہاں پر ہے؟ منبر پر، اور اپنی ران پر کس کو بٹھایا ہے؟ امام حسن کو۔ پھر فرمایا ينظر الى الناس مرة وإليه مرة، ایک مرتبہ سرکار لوگوں کو دیکھتے، اپنے صحابہ کو دیکھتے، اور ایک مرتبہ سرکار امام حسن کو دیکھتے۔ ایک دفعہ لوگوں کو دیکھتے، ایک دفعہ امام حسن کو دیکھتے جو پہلو میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سند کی ساتھ یہ حدیث پاک ہے، ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن سید سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے۔ یہ حدیث پاک آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، دوبارہ اس کا پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں، کن کی؟ زور سے بولیں، مسلمانوں کی۔ کسی کو سرکار نے باغی نہیں فرمایا، اس کو سرکار نے کافر نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں مسلمان ہیں، دونوں جماعتیں مسلمان۔ اب یہ آپ نے ذہن میں حدیث پاک رکھنی ہے کہ دونوں گروہ کون تھے؟ اور 2 گروہ کون سے ہیں؟ آگے آ جائیے کہ ایک گروہ امام حسن کا، دوسرا گروہ اونچی بات سے میرے معاویہ ان کا۔ اب سنا کہ جب امامتی کا اظہار کیا نا امام حسن نے، اب کوفہ والوں سے امام حسن نے اس بات پر بیعت لی تھی کہ بھئی جس سے میں لڑوں گا تم بھی اس سے، جس سے میری سنا تمہاری بھی اس سے سنا۔ وہی شرارتی لوگ جو عثمان غنی کے قتل کا سبب بنے، وہی شرارتی لوگ جنہوں نے مولا علی شیر خدا کو شہید کیا، اب وہی شرارتی لوگ یہ حسن تو صلح کرنے پہ آ گیا، یہ حسن تو بولو صلح کرنے پہ آ گیا، یہ تو جنگ نہیں کرے گا۔ اب جنگ نہ کرتے تو ان کا مقصد، کیونکہ مقصد یہ ایک تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، لیکن امام حسن سمجھ چکے تھے ان کی ساری معاملات۔ کون ہے؟ امام حسن کے پاس امیر معاویہ نے اپنے قاصد بیچ عبد الرحمن بن سمرہ، عبداللہ بن عامر کو، امام حسن بھی کیا ہو گئے؟ صلح پہ راضی ہو گئے۔ اب یہ جو جماعت تھی امام حسن کے ساتھ کوفی، یہ میں پڑھ رہا ہوں ناسخ التواریخ، مرزا تقی شیعہ کی کتاب ہے، ان کی مستند کتاب ہے۔ یہ خطبہ سن کر کوفیوں کے تیور بدل گئے، کیونکہ امام حسن نے اعلان کر دیا کہ ہم صلح کریں گے۔ ایک دوسرے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ امام حسن کا ارادہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہ اب امیر معاویہ سے صلح کرے گا۔ فوراً امام حسن کے شیعہ، کس کے؟ اونچی آواز سے بولنے میرے بھائیوں، فوراً امام حسن کے شیعہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ امام حسن پر کیا کیا انہوں نے؟ اور یہ بات میں آپ کو جو سنا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یوٹیوب نکالیے گا جا کر، آغا جواد نقوی، آج شیعہ کا لاہور میں بہت بڑا اس کا مرکز، اس نے بھی یہی
باتیں کی ہیں، یہی باتیں اس نے کی ہیں۔ ان کوفیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے ہی افراد کو لوٹو۔ انہوں نے اپنے افراد کو لوٹا، اپنے افراد کو لوٹا۔ پھر کہا کوئی بچ تو نہیں گیا؟ کہا ایک خیمہ بچ گیا۔ کس کا؟ امام حسن کا۔ ناسخ التواریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امام حسن کا پڑھا۔ اب یہ امام حسن کے خیمے میں پہنچے اور جا کر بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ یا مذل المؤمنین، استغفر اللہ۔ پہلے سلام لاتے تھے، السلام علیکم۔ اگلے الفاظ، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ ان کوفیوں نے امام حسن کے لیے، یا عار المسلمین، اے مسلمانوں کی عار، کہ ہمارا سر تم نے جھکا دیا۔ ایک کوفیوں نے کس سے کہا؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس کو حوالے چاہیے وہ لے لیجیے گا۔ ناسخ التواریخ حوالہ بھی دے رہا ہوں، جلد 1 صفحہ 211، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ ٹوٹ پڑے، آپ کے کندھے کے اوپر چادر تھی اور پھر حمائل کی ہوئی تھی تلوار، ایک نے چادر کھینچی، چادر ہی میرے قبضے میں آئے۔ دوسرا، جس مسلح کے اوپر آپ بیٹھے اس نے مسلح کھینچ لیا۔ تیسرا، آپ اٹھے جانے لگے، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، خنجر آپ کی ران پہ مارا کہ آپ کی ران کی ہڈی نظر آنے لگ گئی۔ آپ کے پھر جو جانثار بعض ساتھی آپ کے قریب تھے انہوں نے بچایا۔ آپ زخمی ہو کر پڑے تھے، بے وفا کوفی آپ سے بے وفا ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور یہ کتاب ہے احتجاج طبرسی۔ کیا نام ہے؟ احتجاج طبرسی۔ ان کی مستند ترین کتاب ہے، ناسخ التواریخ مستند ترین کتاب۔ اس شخص نے پوچھا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ ان لوگوں سے زیادہ امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کوفیوں نے ایک اور چال چلی تھی، کوفی شیعوں نے، تو میں آگے عرض کرتا ہوں، جو کہتے کہ اے حسن ہم تیرے شیعہ ہیں، مگر انہوں نے مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، ابتغوا قتلی، کہ جو کہتے تھے کہ ہاں اے حسن ہم تیرے شیعہ ہیں، انہوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وانتہبوا سقلی واخذوا مالی، میرا اثاثہ انہوں نے لوٹ لیا، میرا مال چھین لیا۔ واللہ خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے وعدہ کر لوں، صلح کر لوں، جس سے میرا خون بھی بچ جائے، میرے گھر والے بھی لوگ امن حاصل کر لیں۔ امام حسن نے خطبہ دیا، ان لوگوں سے یہ کہا کہ کون میرے حق میں بہتر ہے؟ میرے معاویہ۔ اپنی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ میں آپ کو جو پڑھ کے سنائی عبارت، یہ کس میں ہے؟ احتجاج طبرسی میں بھی اور ناسخ التواریخ میں بھی۔ احتجاج طبرسی کے میں آپ کو حوالہ دوں، وہ حوالہ بھی نوٹ کیجئے گا، جلد 2 صفحہ 10 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی انہوں نے۔ ناسخ التواریخ کی جلد اول صفحہ 213 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب آگے چلیے گا۔ اور اگر میں امیر معاویہ سے صلح نہیں کرتا، اسی کے ساتھ اگلی بات ہے، صلح کر لوں تو میں بھی بچ جاؤں، میرے وہ بھی بچ جائیں، اور اگر میں صلح نہ کروں تو خدا کی قسم یہی شیعہ میری گردن دبوچ کر مجھے میری معاویہ کے حوالے کر دیں۔ یہ امام حسن نے خود کہا، لکھنے والے شیعہ۔ اب میرے معاویہ نے خط بھی لکھا امام حسن کو، انہیں کہا کوفیوں نے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے، تو یہ بڑی ہی ایک تشویش ہے
ہمیں اس کا بہت دکھ ہوا ہے. اے حسن آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں, میری اور آپ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کو نہ کاٹیے. ان لوگوں نے آپ سے ہی نہیں آپ کے والد حضرت علی سے بھی غداری کی تھی. پھر امیر معاویہ نے امام حسن کو اور چیزیں بھی بھیجی. وہ کیا تھے؟ وہ کوفیوں کے خط تھے جو انہوں نے امیر معاویہ کو بھیجے تھے. اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے ناسخ التواریخ میں. خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا اے معاویہ تم ہماری طرف نکلو, لشکر لے کر آؤ. جب تم ہمارے پاس پہنچو گے ہم امام حسن کے ہاتھ کو باندھ کر اس کو گردن سے دبوچ کر تمہارے حوالے کر دیں گے. ہمیں بس کیا چاہیے؟ ہمیں بس یہ چاہیے. اب امیر معاویہ نے وہ خط بھی امام حسن کو بھیجا. اب یہ صلح ہوئی رجال کشی, صفحہ 101, صفحہ 101, اس پہ یہ بات لکھی ہوئی. امیر معاویہ نے امام حسن کو لکھا کہ آپ اور حسین اور باقی جو آپ کے حلقے احباب کے لوگ ہیں آپ شام دمشق میں میرے پاس تشریف لائیں. امام حسن, امام حسین اور مولا علی شیر خدا کے لشکر کا چیف آف آرمی سٹاف قیس بن سعد بن عبداللہ صحابی رسول ہے. مولا علی شیر خدا کے بڑے باوقار تھے اور انہی کو مولا علی شیر خدا نے اپنا چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا. اے حسن خود بھی آئے, حسین بھی وہ بھی آئے, اور کے قریبی ہیں ان کو بھی لے کے آئے. اب یہ رجال کشی میں لکھا ہوا کہ امام حسن بھی گئے, امام حسین بھی, اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی وہاں پہنچے. امیر معاویہ نے شاندار استقبال کیا, شاندار استقبال کیا. اچھا یہ صلح جب ہوئی, یہ جو صلح ہوئی اب 38 سال پہلے جو میرے آقا نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 مسلمانوں کے بڑے جماعت گروہوں کی اس کا یہاں پر مظہر ہوا. امیر معاویہ کو امام حسن کی آپس میں کیا ہوئی؟ رجال کشی. اس میں کیا لکھا ہوا؟ اگلی بات, امام حسن آئے, امام حسین آئے, قیس بن عبداللہ آئے اور ساتھی ان کے پاس جب آئے امیر معاویہ نے بڑا شاندار استقبال کیا. جامعہ مسجد دمشق میں منبر لگوایا گیا, سب سامنے بیٹھے, سب سامنے بیٹھے. اب یہ لکھا ہے سنیں, قال یا حسن قم فبایع. تو جو سیکرٹری تھا نا اس نے کہا حسن آپ تشریف لائیے. امام حسن اٹھے اور فبایع, امام حسن اٹھے اور امیر معاویہ کی بیعت کی. آواز کم ہوئی آپ حیران تو ہوئے ہوں گے آپ, ہم نے تو صرف سنا صلح ہوئی ہے. پھر ثم قال للحسین قم, حسین آپ بھی اٹھیے. امام حسین اٹھے, فبایع, امام حسین نے بھی میری معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ثم قال یا قیس قم. قیس کون تھا؟ چیف آف آرمی سٹاف. قیس اٹھیے آپ بھی بیعت کیجیے. اب قیس جرنیل تھے نا, انہوں نے امام حسین کو دیکھا. اب نگاہوں سے بات ہوئی کیا کروں, کہ کیا کروں, بیعت کروں کہ نہ کروں. امام حسین نے فرمایا قم, اے قیس اٹھ, ما یامرہ, جو تجھے کہا جا رہا ہے
فَإِنَّهُ إِمَامِي، کہ یہ میرا امام ہے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین نے فرمایا تھا. اچھا یہاں پر انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کہ امامی کی جو یائے نسبت ہے نا امام حسن کی طرف ہے، میری معاویہ کی طرف نہیں ہے. مطلب کہ امام حسین نے امام حسن کو اپنا امام کہا تھا. امام حسین نے امام حسن کو اپنا امام کہا تھا. یہ انہوں نے لکھ دیا جان کشی نے. اس کو بھی مان لیں، اس کو بھی مان لیتے ہیں. امام حسین نے کیا فرمایا؟ قیس اٹھ اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر. کیوں؟ کیونکہ میرے امام حسن نے امیر معاویہ کی، تو کیونکہ میرا امام حسن ہے اور حسن کا امام امیر معاویہ. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا یہاں پر ظہور ہوا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں